قرآن مجید کے حوالے سے علماء تشیع کا کیا نقطہ نظر ہے؟ قرآن حکم ہے، قاضی ہے، فرقان ہے، اور اگر ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے کوئی روایت سامنے آ جائے اور قرآن اس کی تائید نہ کرے تو کیا ائمہ کی اس روایت کو مسترد کر دیا جائے گا یا قرآن کی آیت کی تعویل کی جائے گی؟ اسی سے ہم بات کا آغاز کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید۔ آپ تدارک کرنے آئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ آپ کیسے تدارک کریں گے، اور یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں یہ مکتب جعفری کے ساتھ تشیع کے ساتھ جاتے نہیں ہیں، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، صحیح، قرآن پہ حملہ ہے، قرآن کے ساتھ گستاخی ہے۔ صحیح، کہ دیکھیں آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم شیعہ پہ تحریف کا الزام لگا رہے ہیں، در حقیقت آپ قرآن کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، صحیح، قرآن کو محرف کہہ رہے ہیں، جی، در حقیقت آپ خدا کے چیلنج کو چیلنج کر رہے ہیں۔ صحیح، تو آپ تدارک ہمارا نہ کیجئے، تدارک اپنا کیجئے۔ صحیح، صحیح، ہمیں کچھ نہیں ہوا، ٹھیک، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں تدارک کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو لوگ یہ کرتے ہیں تشیع کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یہ کام کرنے والوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ صحیح، اور اس نادانی کی وجہ سے، تشیع سے، اس بغض کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی ایک ایسی کتاب جس پہ سب کا اتفاق ہے، ایک ایسا معجزہ جس کے بارے میں خدا نے خود یہ کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس چیلنج کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اتنی نادانی اہل قرآن کے دفاع کرنے کی صورت میں اس قسم کا ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا دفاع کر رہے ہیں اور قرآن کو محرف ہونے کے دلائل دیتے ہیں، اس کے اوپر دلیل قائم کرتے ہیں، اس کے اوپر دلیل تو ہے نہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور وہی جو کفار کا وتیرا ہے اور کفار قرآن پر حملہ آور ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ یہ اپنا تدارک کریں، صحیح، استغفار کریں، رجوع کریں، اور اگر ناسمجھی میں کر رہے ہیں تو خدا ناسمجھوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی سمجھدار کر رہا ہے تو پھر اسے اپنا تدارک کرنا چاہیے۔ آپ کا سوال تھا کہ اگر قرآن کے سامنے ائمہ کی کوئی حدیث آ جاتی ہے، ائمہ اہل بیت کی، میں کہتا ہوں قرآن کے سامنے رسول خدا کی حدیث آ جاتی ہے، صحیح، ہمارے سامنے روایت آتی ہے، جی، جی، ٹھیک ہے نا، ہمارے سامنے حدیث نہیں آتی ہے، ہمارے سامنے حدیث کی روایت آتی ہے۔ صحیح، وہ حدیث کی روایت اگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو اور وہ قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ مسترد کر دیں گے، صحیح، تو آپ نے تو ایسا مقدمہ قائم کیا تھا کہ اہل تشیع کو ہم مشکل میں ڈال دیں کہ ایک طرف آپ کے ائمہ ہیں، ایک طرف قرآن ہے، نعوذ باللہ۔ رسول خدا نے کہا ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ بے شک، آپ کس طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر کے ہمیں مشکل میں ڈال رہے ہیں کہ یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو آپ کدھر جائیں گے؟ صحیح، ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جنہیں آپ مانتے ہیں وہ اگر قرآن کے سامنے آ گئے تو آپ کدھر جائیں گے؟ صحیح ہے، آپ ہم سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمیں تو ائمہ اہل بیت کی یہ ضمانت رسول خدا نے دی ہے کہ یہ قرآن سے جدا ہو سکتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح، اور اگر امت ان سے متمسک ہو گئی قرآن و سنت سے تو حوض کوثر تک لے کے جانے کی ضمانت ائمہ اہل بیت ہیں، قرآن ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی کے ساتھ مختصر آپ اگر یہ بھی بیان فرما دیں، عام طور پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، اوورآل میں تشیع کی نسبت سے بات نہیں کروں گا، آپ نے اصلاح فرمائی کہ قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے بڑے چیمہ گوئیاں ہیں، اہل تسنن کے ہاں بھی روایات ہیں، تشیع کے ہاں بھی روایات ہیں، تو مختصر ایک عام مسلمان کیا نظریہ رکھے کہ پیغمبر کے زمانہ میں بین الدفتین یہ قرآن موجود تھا، سینوں میں موجود تھا، یا خلیفہ اول کے دور میں جمع ہوا اور مولا علی نے اس کو قبول کر لیا؟ اس کو اگر آپ واضح کرنا چاہیں۔ تو پھر جب قرآن پہ جب بات جاتی ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہر مسلمان کا یہی ایمان ہونا چاہیے۔ صحیح، اگر یہ ایمان نہ ہو تو پھر وہ ایک مشکل میں کھڑا ہو جائے گا، ایک طرف اس کی صحیح ہوگی اور ایک طرف قرآن صحیح ہوگا، صحیح، دونوں ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ آپ کے ہاں جو کہانیاں ہیں صحیح کے نام سے،
اس میں یہ ہے کہ قرآن تدوین نہیں ہوا تھا. البتہ علماء اہل سنت میں بہت سے محققین ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ ہے اور ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے. صحیح. قرآن کو سمجھنے والوں کا عقیدہ ہے, قرآن پہ ایمان رکھنے والوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جمع فرمایا تھا. صحیح. اور یہ قرآن جو آج ہمارے سامنے ہے یہ حرف پہ حرف وہی ہے جس طرح رسول خدا نے جمع کیا تھا. اس کے بعد کسی اور کو جمع کرنے کی زحمت نہیں ہے اور نہ ہی کریڈٹ ہے. صحیح. اگر آپ یہ کریڈٹ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو قرآن میں نقص وارد کر کے کریڈٹ دینا چاہتے ہیں. صحیح. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو ائمہ مانتے ہیں جنہیں کریڈٹ دینے کے لیے قرآن میں نقص وارد کرنا نہیں پڑتا ہے. قرآن ناقص نہیں ہے. قرآن جس طرح ابھی آپ تحریف قرآن پہ جو آپ نے کہا ہم آئیں گے گفتگو کریں گے تو جن نظریات سے تحریف قرآن لازم آتی ہے ان میں سے ایک یہی ہے. اچھا اچھا. صحیح صحیح. اگر رسول کے دور میں قرآن جمع نہیں ہوا اور جو کہانیاں ہمیں دی جاتی ہیں اس کو ہم مان لیں تو تحریف قرآن لازم ہے. بالکل. جو کہ محال ہے. بالکل. دیکھیں قرآن ایک راوی سے دو راوی سے ثابت نہیں ہوتا. قرآن سند سے ثابت نہیں ہوتا. صحیح. قرآن تواتر سے ثابت ہوتا ہے. صحیح صحیح. اور قرآن تواتر سے ثابت ہے. صحیح. یہ سب کا عقیدہ ہے, سب کا ایمان ہے. اب اسے جب مشکل میں پھنس جائیں تو پھر بھول جائیں وہ الگ مسئلہ ہے. یا کم علم ہوں یا ضعیف الحافظہ ہوں یا ضعیف العقیدہ ہوں, پتہ نہیں ان کو کیسے آپ تعبیر کریں, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وَإِلَّا قرآن متواتر ہے. متواتر قرآن خود رسول نے تدوین کیا ہوگا تو متواتر ہوگا. اگر رسول ایسے ہی چھوڑ گئے ہوں یعنی رسول سے بعد والی نسل تک متواتر نہ پہنچا ہو اور بعد میں ایک راوی دو راوی کی بنیاد پر سند کی بنیاد پر قرآن جمع کیا گیا ہو اور بلایا جائے تو میں پیش کروں گا آپ کے خدمت میں کہ اس کا پھر تالیف فاسد کیا ہے وہاں اگر بات پہنچتی ہے. آپ نے پوچھا جمع قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ, جمع قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ رسول خدا نے خود تدوین کروایا تھا اور کاتبان وحی موجود تھے, اس میں بھی تحریف ہوئی ہے. اس میں بھی بعد میں بہت سے ایسے لوگوں کو جن کا کوئی واسطہ نہیں تھا انہیں کاتبان وحی کا ٹائٹل دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ مشکلات پیش آتی ہیں. جو صحیح کاتب وحی تھے انہی تک بات رہیں تو پھر قرآن بھی معصوم ہے, لکھنے والے بھی عصمت رکھتے تھے, لکھوانے والا بھی عصمت رکھتا تھا. اور یہ تمام قرآن توقیفی ہے اور تمام آیت اس طرح نازل نہیں ہوئی ہیں جس طرح قرآن میں ابھی موجود ہیں. ترتیب نزول قرآن اور ہے, ترتیب جو ابھی بین دفتین ہے وہ اور ہے. رسول خدا ارشاد فرماتے تھے اس آیت کو یہاں رکھو, اس آیت کو یہاں رکھو, یہ اس صورت کی آیت ہے, اس صورت کی آیت ہے. صحیح. اور رہ گیا کہ امیر المومنین نے قبول کیا, بعد میں کسی نے تدوین کیا, اس امیر المومنین نے قبول کیا. ہم نے کہا یہی کہانی ہے. اچھا اچھا. صحیح. قبول کرنا تو یہ اس طرح ہے جس طرح کسی نے کہا تھا کہ حضرت الیاس کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور اسے چیلوں نے کھا لیا. وہ بھائی الیاس کو نہیں ڈالا تھا, یوسف کو ڈالا تھا اور کھایا, اگر بھی کھایا کہانی میں بھی بیڑیے نے کھایا تھا. صحیح صحیح. تو یہ تو کہانی ہے. کہانی کو پھر آپ کہیں کہ امیر المومنین نے مانا ہے تو یہ اس کی کہانی کا اگلا حصہ ہے. صحیح. یہ افسانہ ہے اور افسانے کا اگلا باب یہ ہے کہ امیر المومنین نے بھی قبول کیا. صحیح. اچھا آغا جان, اسی کے عنوان سے قرات کا جو اختلاف ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں 7 قرات اور اب تو 10 قرات بھی آ گئی ہیں, تو قرآن مجید کا متن بھی متواتر ہے, تو اس کی قرات بھی کیا متواتر ہے یا بعض قرات کو اہل علم کہتے کہ اخبار احاد ہیں, بعض اہل علم کہتے کہ نہیں یہ 7 قراتیں بھی تواتر کے ساتھ منتقل ہوئی ہیں, تو کیا اس سے بھی قرآن محرف نہیں ہو جاتا؟ نہیں, قرات سے محرف نہیں ہوتا. ٹھیک. قرات متن قرآن وہی ہے. صحیح ہے. نا ترتیب قرآن وہی ہے, لفظ بے لفظ وہی ہے, اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے. صحیح. قرات اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے. وہ پڑھنے کا طریقہ 2 ہو سکتے ہیں, 7 بھی ہو سکتے ہیں. 7 کے ساتھ قرات متواتر نہیں آئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں صحیح قرات کون سی ہے اس میں علماء میں اختلاف ہے, آپ اور ہم میں بھی اختلاف ہے. جی وہ ایک الگ ہے, اس میں کوئی یعنی اختلاف قراءات میں مشکل نہیں. صحیح. اچھا آغا ہم روایات کی طرف آتے ہیں, آپ اصلاح فرمائیں. اصول کافی میں ایک روایت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے
امام باقر فرماتے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس نے پورا قرآن جمع کر لیا ہے یا حفظ کر لیا ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. پورا قرآن جمع کرنا اور حفظ کرنا یہ فقط مولا علی کی طرف ہے اور ائمہ اہل بیت اطہار کی طرف ہے. تو اس روایت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت تو تحریف قرآن سے متعلق ہے. تو اس کی اگر آپ وضاحت فرما دیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں. اچھا دیکھیں، ہم ابھی اس روایت کی توضیح میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اصل مسئلہ سمجھ لیں. صحیح. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اول تو اس روایت سے تحریف لازم نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس میں ڈیپتھ میں نہیں جاتے، ہمیں کوئی ابھی اس کی حاجت نہیں. فرض کر لیجئے اس کے علاوہ بھی روایات ہیں جن سے تحریف لازم آتی ہے، جی جی یا صریح ہیں، یہ صریح نہیں ہے، صریح بھی ہیں کہ تحریف واقع ہوئی ہے قرآن میں، روایات ہیں. اچھا، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو ہم تک پہنچے گی وہ روایت ہے، وہ حدیث نہیں ہے. صحیح. وہ قول معصوم نہیں ہے. صحیح. وہ قول رسول نہیں ہے. ابھی میں اپنے عام جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کچھ چیزیں سنتے ہیں، اور ابھی کچھ ایشوز ہوئے بھی تھے، وہ جو ماں کے وہ ملک بینک قائم ہوا تھا اس میں بھی ہوئے تھے. جی جی. اس میں پھر جب آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور عقلی خلاف کوئی بات ہوتی ہے اور ایک مولانا صاحب کہتے ہیں حدیث ہے، مسلمان کو خاموش ہونا پڑتا ہے. حدیث کے سامنے تو میں نہیں بول سکتا. جی جی. حدیث ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی. بھائی یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت ہے. سب سے پہلے تو یہ مولوی یہ جھوٹ بولتا ہے. صحیح ہے نا. اس کو پریشر ڈالنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ یہ حدیث ہے. حدیث نہیں ہے، یہ روایت ہے. آپ نے بھی کہا امام کی طرف منسوب نہیں، آپ نے کہا امام محمد باقر نے یہ فرمایا ہے. جی جی. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے اگر منسوب کہا ہے، میں چیلنج نہیں کرتا، مجھے یوں لگا آپ نے کہا انہوں نے یہ فرمایا. آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح. کب فرمایا؟ روایت منسوب. روایت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. روایت اور ہے، حدیث اور. صحیح. ٹھیک ہے. اب آگے کہ روایات جن سے تحریف لازم آتی ہیں، آپ نے پیش کر دیا. ایک روایت ہے، ایک نہیں ہے، زیادہ روایت. مکتب اہل بیت میں بھی زیادہ روایت. ہماری کتب روائی میں اس تحریف پہ اس سے زیادہ روایت موجود ہے. کسی مکتب میں روایت ہونے سے کیا یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ اس موقف کا قائل بھی ہے جو اس روایت سے لازم آتی ہے؟ بالکل نہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں روایات ہیں، ہمارے علماء اجماعاً ان روایات کو مسترد کرتے ہیں. صحیح. جن روایت سے تحریف لازم آتی ہے. میں ابھی اس روایت پہ نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس روایت کو پھر سمجھنا پڑے گا. اس سے تحریف ہی لازم نہیں آتی، سرے سے لازم نہیں. صحیح. آپ کہتے ہیں لازم آتی ہے، ہم کہتے ہیں سلم نہ مان لی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جن روایات سے تحریف لازم آتی ہے ہم ان روایات کو مسترد کرتے ہیں. صحیح. ہمارے ہاں باب اجتہاد کھلا ہے، باب تحقیق کھلی ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسی سلسلہ نہیں ہے. مثلا اصول کافی ہماری سب سے معتبر کتاب ہے، لیکن اس کی بھی ہر روایت کو ہم نہیں مانتے. صحیح ہے. اور جس روایت کو مثلا اگر کسی ایک مجتہد نے مانا ہے تو میں نہیں مانتا. میری اپنی تحقیق ہے، اس کی اپنی تحقیق ہے. ہمارے ہاں تو مسئلہ آسان ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. مشکل میں آپ ہیں. صحیح. آپ مشکل میں اس لیے ہیں کہ روایت تحریف ہماری طرف بھی ہے، آپ کی طرف بھی ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم روایت تحریف کو نہیں مانتے. آپ صحیح کتاب دکھا دیں ہم کہ ہمارے ہاں کوئی صحیح کتاب ہی نہیں. صحیح ہے. ہم تو یہ ہمارے ضوابط ہیں، یہ رجال ہیں. وہ بحث وہ پھر دقیق علمی چلی جائے گی. جی جی. اور یہ تفسیر الکوثر میرے سامنے ہے، یہاں والد محترم نے جن کے مرکز کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خدا انہیں رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اس قسم کی بحث تحریف قرآن پہ تاریخ اسلام میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. اس سے بات شاید کوئی پیدا ہو، اس سے الہام لے اور آگے اس بات کو بڑھائے. صحیح. کسی بھی زبان میں اتنی جامع اور اتنی مدلل گفتگو تحریف پہ نہیں ہے. اگر میری باتوں میں نقص ہو اور باتیں واضح نہ ہو تو آپ البلاغ.com پہ چلے جائیے. وہاں پہ مقدمہ قرآن میں تحریف ایک باطل نظریہ. صحیح. ان کا عنوان بھی خوبصورت باندھا ہے، تحریف ایک باطل نظریہ. اب اس میں کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں. مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ کے ہاں جو روایت تحریف موجود ہیں وہ کیونکہ صحاح میں ہیں، جی آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے. صحیح. آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ ان روایت کی صحت کے قائل بھی ہیں. ان روایات سے تحریف لازم بھی آتی ہے
اس کے باوجود ہم آپ کو نہیں کہتے آپ تحریف کے قائل ہیں. دیکھیں کتنا بڑا دل ہے ہمارا. صحیح صحیح ہے. یہ ہے نا, صحیح. ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں جنہیں آپ صحیح مانے بیٹھے ہیں. صحیح, بالکل. بس ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے نا, ہمارا آپ کا اختلاف ایک روایت کے صحیح ہونے نہ ہونے پہ ہے. قرآن تحریف نہیں ہے, محرف نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اگر ان روایت کو اگر وہ ہوا ضرورت پیش آئی تو ہم ان کو پڑھیں گے, اور نہیں تو میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ معمولاً میں اپنی گفتگو میں حوالہ نہیں دیتا ہوں اس لیے کہ حوالے آج کل بہت آسان ہو گئے. یہ حوالہ اور زیادہ آسان کر دیا ہے میں نے کہ یہ کتاب ہے, یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے, موبائل ایپ پہ بھی موجود ہے, جو بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تمام حوالے موجود ہیں. صحیح. اچھا آغا, آپ نے فرمایا کہ بالاتفاق یہ نقطہ نظر تشیع کا ہے کہ قرآن میں تحریف بالکل نہیں, ہم ساری روایات کو مسترد کرتے ہیں, لیکن بعض کتب کے اندر آپ کے محدثین کی نسبت سے یہ قول روایت ہوا ہے, جیسے یعقوب کلینی صاحب ہیں, 3-4 اور بھی نام کتابوں میں ملتے ہیں کہ یہ قرآن میں نقص کے اور زیادتی کے قائل تھے. اور ملا باقر مجلسی کی نسبت سے بھی میرۃ العقول میں یہ ملتا ہے کہ اس قدر کثرت سے روایات ہیں تحریف شدہ کہ ان کا انکار ایسی امامت کا انکار ہے. تو ان اکابرین نے جو یہ قول نقل کیے ہیں, کیا ان سے تسامح ہوا ہے یا ان کی نسبت سے بات غلط نقل ہو گئی ہے؟ اس کو اگر آپ واضح فرما دیں. نہیں, میں واضح کر چکا ہوں. نقل روایت کہہ رہے ہیں آپ. نہیں, انہوں نے وضاحت کی ہے خود ہی. نہیں, وہی روایت نقل کی ہے نا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, اگر روایات نقل کی ہیں تو نقل روایت کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ جوڑ رہے ہیں. نہیں, اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, طاہر عاملی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یعقوب کلینی صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن میں نقص ہے. نہیں, وہی کہہ رہے ہیں, کلینی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کی روایت پڑھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ سمجھ رہے ہیں ہم آپ جیسے ہیں. جی بھی ٹھیک ہے, ہم آپ جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. ہم ان روایات پہ نظریہ قائم نہیں کرتے ہیں. نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. آپ ان روایات پہ نظریہ قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بھی ہم آپ کو کہتے ہیں آپ تحریف کے قائل نہیں ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, پہلی بات یہ ہوگی. صحیح ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آیا کوئی ایسے علماء گزرے ہیں جو ان روایت کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہو تحریف ہوئی؟ ہاں ہیں. ٹھیک ہے. شیعہ میں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک, جی شیعہ میں ہیں. صحیح ہے. سنیوں میں ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, کون ہیں وہ؟ شاذ. شاذ و نادر. شاذ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, اس شاذ کو اٹھا کے میں کہوں گا ایک مکتب جو پورا مکتب کہہ رہا ہے کہ ہم قائل نہیں ہیں, آپ ایک شاذ کو اٹھا لیں اور کہیں یہ قائل ہے, اس لیے مکتب تشیع تحریف کا قائل ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, تو یہ شخص جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ امین نہیں ہے, خائن ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. سیدھی سی بات. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو یعنی پورا اجماع تشیع نظر نہیں آ رہا اور ایک شاذ نظر آ رہا ہے. صحیح. صحیح. آپ کے پاس شواذ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس شواذ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, آپ کے یہاں مصر سے الفرقان چھپی ہے, اور الفرقان میں ایسی روایات ہیں جس کو میں بیان نہیں کروں گا, نہ کر سکتا ہوں. صحیح. تحریف پر. صحیح. اہل سنت رائٹر ہے, مصر سے کتاب چھپی ہوئی ہے, ابھی بھی لائبریریز میں موجود ہے. الفرقان اگر جا کے دیکھ لیں اور اس میں جو روایتیں ہیں وہ دیکھ لیں, لیکن ہم اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں جی اہل سنت نہیں, اہل سنت نہیں ہے, شاذ ہے. صحیح. اچھا, مزید اسی عنوان سے آخری سوال آپ نے وضاحت فرما دی ہے, تو روایت سے متعلق ہی روایات کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی لیکن اب قرآن میں وہ لفظ نہیں ہے, تو اس پر بھی مختصر اگر آپ یہی فرمائیں گے تو ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ یہ روایتیں بھی مسترد. نہیں. اچھا. نہیں, دیکھیں آپ نے ایک حصہ صحیح کہا ہے, ایک حصہ صحیح نہیں کہا. اچھا. ٹھیک ہے نا, ہا کذا نزلت ہے. جی جی. لیکن اب ایسا نہیں ہے, روایت میں یہ نہیں ہے. اچھا. صحیح. ٹھیک ہے نا, صحیح. ہا کذا نزلت ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اور بات ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ آیت ایسے نازل ہوئی ہے, یہ الگ ہے. اب ایسے نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں, یہ آپ اخذ کرتے نتیجہ. اچھا. صحیح. ٹھیک ہے نا, اس سے جہاں ایسی روایت ہو اور تحریف لازم ہوتی ہو مردود, ٹھیک ہے, وہاں حل ہے. لیکن بعض جگہ پہ ہے ہا کذا نزلت, یعنی نازل یوں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, یا ایھا الرسول بلغ فی علی. جی. ٹھیک ہے نا, لیکن نازل ایسی ہوئی, رسول سے یہ کہا گیا, لیکن قرآن کیا تھا؟ صحیح.
قرآن یہ ہے جو ابھی ہے، اچھا اچھا، وہ قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح، قرآن آیت نازل ہوتے ہوئے اور بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، بالکل اور بھی ہدایت آ رہی ہیں، اور بھی وحی ہے، الہام ہے، ساری چیزیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. آج مجھے اور آپ کو اگر فرض کریں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ابلاغ تھا جو اگر نہ کیا رسول نے تو کہا رسالت انجام ہی نہیں دیا. رسول کو تو بتایا ہوگا نا جی جی کہ وہ کیا ہے. جی جی، ٹھیک ہے نا، وہ بتایا ہوگا تو ہاکذا نظرت ہوگا نا. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے، ہاکذا نظرت ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ نزلت وہ سب کچھ قرآن نہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے. قرآن کے طور پر کیا نازل ہوا ہے؟ مثلا حدیث قدسی جی جی بالکل نازل ہوئی ہے نا، بالکل. ہاں کیسا نزلت، ٹھیک ہے، تو وہ قرآن ہو جائے گا؟ نہیں. صحیح. اچھا، اسی عنوان سے اگر ہم آگے چلیں، اہل تسنن کے ہاں آیت رجم پر بڑی بحث ہے. خلیفہ دوم کے نسبت سے ایک روایت بھی سامنے آتی ہے کہ وہ اس کو لکھوانا چاہتے تھے لیکن نہیں لکھوا سکے. لیکن اہل تشیع کے ہاں بھی رجم کی سزا عام ہے، تواتر سے یہ سزا پیغمبر سے ثابت بھی ہے. تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے امامیہ کا کہ یہ آیت رجم ہے یا یہ سزا سنن میں داخل ہے؟ اور اگر یہ آیت ہے تو اس سے بھی تحریف لازم آئے گی. ہم جو کہہ رہے تھے وہ یہی ہے نا کہ آپ کے ہاں تو تحریف لازم آتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کے ہاں تحریف لازم آتی ہے اس لیے کہ آپ کے صحاح میں خلفاء سے اور ام المؤمنین عائشہ سے اور باقی کبار صحابہ سے یہ باتیں موجود ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ آیت ہے، رجم آیت ہے، آیت رضا آیت ہے، جی جی شیخہ و شیخہ آیت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ساری یہ ہے کہ آیت ہیں، اور اس پہ ایک دو تین چار نہیں، کبار اصحاب 10 بھی اس پہ شہادتیں موجود ہیں کہ یہ آیت ہے، اور وہ صحیح روایت میں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں ان روایت کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میں تو مسترد کروں گا. آپ بھی مسترد کر سکتے ہیں، صحاح میں ہے، آپ صحاح کو مسترد کرتے ہیں. ہمارے عام اکابر تو نہیں کرتے، لیکن جو موجودہ آزاد خیال محققین ہیں وہ تو مسترد کر دیتے ہیں. تو اہل سنت آپ کو مسترد کر دیں گے. صحیح، ٹھیک ہے. صحیح ہے نا، جی جی. اس میں تو کوئی تکلف نہیں ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا، پھر آپ اہل سنت نہیں. صحیح ہے. کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اصح الکتب ہے من بعد القرآن. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تو اس کا انکار نہیں کر سکتے. صحیح. جب دیکھیں ہم اس بات کا نہیں کہہ رہے کہ رجم ہمارے ہاں روایات میں احادیث میں آیا نہیں آیا، وہ تو آیا ہے نا، اس کے ہم احادیث پیش کر دیتے ہیں تو وہ رجم صحیح ہو گیا. جی جی. ٹھیک ہے. قرآن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. قرآن اگر ہوتا تو ابھی بھی ہوتا. صحیح. میں ایک حدیث ایک آیت پیش کرتا ہوں تاکہ سارا اصل مسئلہ ہی ختم ہو جائے. قرآن میں تحریف، والد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ قرآن تحریف ناپذیر معجزہ ہے. ماشاءاللہ. صحیح ہے نا، یعنی اس میں قرآن میں تحریف ہو سکتا ہی نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. صحیح. لوگوں کو ابھی سمجھ میں شاید نہ آئے کہ یہ کیا مطلب ہے جی تحریف نہیں ہو سکتا. یہ آئے رجم اللہ نے نازل کی ہے، حضرت عمر نے شہادت دی ہے، حضرت عائشہ بھی کہتی ہے یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، اور وہ قرآن کی وہ ساری آیتیں جو بکری کھا گئی ہے اور ابھی قرآن میں نہیں ہے، یہ تحریف نہیں ہوا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو گیا نا. صحیح. اب ہم اس کا نام تحریف نہیں رکھیں گے، وہ تو کیا ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. اور یہ عنوان کیا ہے؟ قرآن تحریف ناپذیر معجزہ یہ خدا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اس کو سمجھانے کے لیے میں آیت بھی دیتا ہوں. یہ صرف یہ نہیں کہ والد صاحب نے کہا، قرآن آیت ہے، سمجھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے. ابھی آپ زیادہ جمع ہو گیا، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک. میں ویسے زیادہ اونچا نہیں بولنا چاہتا کیونکہ کیمرے کے پیچھے بچے جمع ہو گئے، تو ان تک پہنچانے کے لیے تھوڑا سا شاید مجھے آواز اونچی کرنی پڑے. حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے. جی جی. تمام جادوگروں نے اپنے رسیاں سانپ بنا لی. حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا. اس معجزے کو کوئی جادوگر یا بیرونی دشمن فرعون یا اندرونی دشمن سامری شکست دے سکتا؟ نہیں. صحیح. نہیں دے سکتا. اگر شکست دے تو معجزہ نہیں رہے. معجزہ نہیں رہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب آپ ہوں موسیٰ والے صحیح اور کہتے پھریں کہ وہ جو جادوگر تھا
اس کا سانپ نہیں کھا سکا عصائے موسیٰ، صحیح، رہ گیا. تو یہ کیا ہے؟ صحیح، معجزے کا انکار ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کا ایسا معجزہ ہے جسے کوئی نہ کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے. صحیح. تبھی تو معجزہ ہے. بے شک، ٹھیک ہے نا. صحیح. اس معجزے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کم ہو گیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز. قرآن کتاب عزیز ہے. جسے خدا عزیز کہے اس میں کوئی دسترازی کر سکتا ہے؟ بالکل، یہی کافی ہے. لا یأتیہ الباطل، اس میں باطل نہیں آ سکتا. من بین یدیہ ولا من خلفہ. صحیح. اب آپ کے سامنے مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو وہ ہیں جی جی ہمارے آڈینس ہے انہیں شاید ترجمے کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے نا. قرآن اس میں باطل کی رسائی نہیں ہے، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، ممکن ہی نہیں ہے. تنزیل من حکیم حمید. رکھیے پھر آپ کدھر جائیں گے؟ ہم ابھی آپ کو تدارک کرتے ہیں کہ بھئی کیا کیا جائے، کچھ تو حل کریں نا. اچھا، ہم یہ ساری باتیں عالی صاحب نے جب لکھی ہیں انہوں نے بہت بھاری دل کے ساتھ لکھی کہ میں یہ لکھنا نہیں چاہتا، اور میں بھی یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. ہم اگر اسی پہ رہ جائیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے اور سب کا یہ عقیدہ ہے اور کوئی بھی تحریف کا قائل نہیں ہے اور سب یہی باتیں کریں تو الحمدللہ پھر یہ بات ابحاث کی ضرورت ہی کوئی نہیں. صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحاح میں موجود ہے. آپ کی غالب اکثریت، ابھی کچھ روشن فکر ہیں جنہیں اہل سنت مسترد کرتی ہیں، جی وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحاح میں جو کچھ ہے ہم نہیں مانتے. جسے تحریف قرآن لازم آتا ہے اس کو ہم نہیں مانتے. بہت اچھی بات ہے. صحیح. سب کو، جوانوں کو، پڑھے لکھوں کو سمجھ میں آنے والی بات ہے. بھئی اگر تحریف لازم آتی ہے تو نہیں مانو. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اگر نہیں مانے جی تو صحیح نہیں بچتا. صحیح ہے. صحیح نہ بچے تو اس صحیح پہ استوار مکتب نہیں بچتا. صحیح. اس کو تو بچانا ہے. تو ایک کوا کسی جال میں پھنس گیا کبوتر کے ساتھ. صحیح. لطیفہ صاحب نے سنا ہوا. جی. ٹھیک ہے نا. کبوتر رو رہا ہے، کوا بھی رو رہا ہے. کبوتر نے کوے سے کہا بھئی تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو حلال نہیں ہے، تو یہ بندہ مجھے کھا جائے گا، تجھے توڑا دے گا. کہا تجھے پتہ نہیں یہ مولوی کا جال ہے، وہ مجھے حلال کرے گا، مجھے بھی کھا جائے گا. اب یہ جو تحریف لازم آ رہی ہے، اب دیکھیں اس میں سے کیسے حلال کر رہے ہیں. ایک نظریہ بنتا ہے، نظریہ نسخ تلاوت. جی. یہ روایات بھی صحیح ہیں، یہ قرآن کا حصہ بھی نہیں ہے، قرآن میں تحریف بھی نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ نسخ صحیح تلاوت ہے. نسخ تلاوت تحریف ہے، نام بدلا ہے. اچھا صحیح. نام بدلا ہے نا. وہ کیا کیا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے نا. صحیح. ہم نے تحریف کہا، ٹھیک ہے نا، ہم نے تحریف کا نام بدل دیا. صحیح. آج کل تھوڑی سی غیرت آئی بھی ہے یہ بے غیرت مسلمانوں کو، تو وہ اگر پیپسی نہیں پی رہے تو آج کل یہ ویڈیوز آ رہی ہیں، میرا پتہ نہیں ہے یا نہیں، اس کا ٹینٹ پہ اس کا سٹیکر چینج کر دیتے ہیں. صحیح. اب یہ کوک نہیں ہے، اب یہ زمزم ہے، پیو. صحیح. یہ ہے نا. تو نام تبدیل کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، سٹیکر چینج کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. صحیح. یہ تحریف ہے. تحریف کیا ہے؟ خدا نے قرآن نازل کیا ہو، قرآن کا حصہ ہو، اس کے بعد وہ اب قرآن میں نہ ہو، یہی تحریف ہے نا. صحیح. نسخ تلاوت کیا ہے؟ یہ آیے رجم کیا ہے؟ یہ باقی آیات جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن کا حصہ تھا، اب نہیں ہے، نام بدلا. نام بدلا. تحریف. ٹھیک ہے نا. صحیح. اچھا جی، کوئی چیز قرآن ہو، سب سے پہلے تو آپ نے جو پہلے بھی اٹھایا تھا نا کہ آپ اگر اس کے قائل ہیں کہ یہ قرآن ہے تو وہ تواتر کے بغیر قرآن ثابت نہیں ہو. کوئی چیز قرآن سے اٹھائی جائے، تھوڑی دیر کے نسخ تلاوت کو مان لیا. جی. ٹھیک ہے نا. نسخ تلاوت تحریف نہیں ہے، کوئی بہت اچھی چیز ہے، کوئی علمی بلا ہے. جی. اس نسخ تلاوت میں بھی تواتر چاہیے پھر. واہ. صحیح. بھائی آپ قرآن سے ایک آیت کو ہٹا رہے ہیں تو تواتر چاہیے نا. واہ. صحیح ہے نا.
किधर है तवातुर? हाँ, उसमें नहीं है, सही है। ठीक? ये शायद तलबा को समझ में आए, आम लोगों को जी, समझ जी। कितनी समझ में आती है। आम लोग अलबत्ता काफ़ी तेज़ हो गए हैं, काफ़ी समझदार जी हो जी गए, बिल्कुल ठीक है ना? और बिल्कुल ही जो बिल्कुल आम लोग हैं उनको तो कहते हैं कि ये वाली पॉडकास्ट ना सुने, वो कुछ और सुन लें। जी जी ठीक, सही। और उसकी सतह तक हम चले जाएं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाए। सबसे पहले तो नस्ख़ तिलावत अगर है, उस पर दलील है और कोई चीज़ नस्ख़ तिलावत हुई हो तो उस पर भी हमें तवातुर चाहिए, जो इनमें से जितने दावा करते हैं उनमें से किसी पर भी नहीं है। नहीं है। एक दूसरा, नस्ख़ तिलावत अगर कोई बला है तो उस पर दलील चाहिए। सही। भाई हमें दलील चाहिए कि नस्ख़ तिलावत नाम की भी कोई चीज़ होती है। कहाँ है दलील? सही है, नहीं ठीक है ना? दलील नहीं है, वो दलील यही पेश करते हैं। ठीक है? इसका कुरान न होना, सही, कुरान होना और कुरान में न होना, होना, ये साबित है इस रिवायत की वजह से। ठीक है ना? और ये कैसे साबित हो गया? नस्ख़ तिलावत की वजह से। नस्ख़ तिलावत पे आपके पास क्या दलील है? कोई यही दलील है, सही। क्योंकि ये हुआ है। हाँ, ठीक है ना? इसको बचाने के लिए हमारे पास नस्ख़ तिलावत के अलावा कुछ चीज़ नहीं है, इसलिए नस्ख़ तिलावत पर भी यही दलील है। सही। जिसे हम कहते हैं दो, जी जी नस्ख़ तिलावत की दलील नस्ख़ तिलावत, सही। ये तो मुमकिन नहीं। सही। अच्छा आगा, इसी से मानवी तहरीफ पर जो आम तौर पर कहा जाता है कि कुरान में लफ्ज़ी तहरीफ तो नहीं हुई, लेकिन 1200-1300 साल से जो कुरान के तराजिम और तफासिर की जा रही हैं, उसमें ये सब किसी न किसी दर्जे में कायल हैं कि अल्लाह ताला ने मतन की हिफाजत का ज़िम्मा तो लिया है, लेकिन कोई अपनी ख्वाहिशात के पेश नज़र अरबियत को जानते हुए इधर उधर की बात करके कुरान के तर्जमे में, तफसीर में अगर कोई ख़राबी पैदा करता है तो यहाँ अल्लाह ताला दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे। तो क्या मानवी तहरीफ की गुंजाइश है और ये इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से? हाँ, देखिए, गुंजाइश कहना लफ्ज़ अच्छा शायद ना हो, और ठीक है। इसे मानवी तहरीफ कहना भी सही नहीं है। सही नहीं है। ठीक है, लेकिन आया ये हुआ या नहीं, नाम जो मर्जी रखना। जी जी ठीक है ना? हाँ, ये हुआ है। सही। ये जो हुआ है इसी वजह से कुरान तहरीफ से बचा है। अच्छा अच्छा, सही। ये अल्लाह का मोजिज़ा है। वाह, सही। ठीक है ना? यानी कुरान जिन पे लानतें भेज रहा है वो भी उन्हीं आयात की तिलावत करते थे, बड़े झूम झूम के करते थे। सही सही। उन्हें पता था ये लानत मेरे ऊपर ही आ रही है, लेकिन दूसरों को नहीं पता। सही। ठीक है ना? वो जिसको कुरान ने शजरे मलऊना कहा है उसके साथ अगर तफसील बता देते कौन शजरे मलऊना है, तो ये कुरान आज ऐसे मिलता। सही सही है। ठीक है ना? कुरान में और बाकी किताबों में फ़र्क यही है, इससे पहले जो आसमानी किताबें थी उनमें डिटेल मौजूद थी, कुरान में डिटेल नहीं है। सही। तफसीलात, जुज़इयात नहीं है, नाम नहीं है। सही। ठीक है ना? सिफ़ात हैं। ठीक। और एक बात आप लोग भी हमसे ये मुतालबा करते हैं अइम्मा के नाम कुरान में। जी जी। ठीक है ना? भाई नाम आना आसान था। हाँ, ठीक है ना? कि नाम तो सारे जो जितने ये तागूत और बाकी आए हैं वो वही नाम रख लेते हैं, नाम की में कौन सा मुश्किल था? सही। कुरान ने सिफ़ात बयान किए, उन सिफ़ात पे उतरना किसी के बस में ही नहीं है मासूमीन के अलावा। सही। असल तो ये है। सही। ठीक है ना? सिफ़ात बयान हुई हैं, नाम बयान नहीं हुए। यहाँ भी जो सिफ़ात रज़ीला रखने वाले थे वो उनका भी बयान हुआ है। ठीक है ना? ये भी कहा है रसूल खुदा पुकारते रहे, वो भागते रहे। कौन भागते रहे? आप करो तहरीफ, जिसने जैसे करनी करो। सही। ताकि मतन महफूज रहे। सही। ठीक है ना? सही। आपके जो जी में आता है आप उसकी तफसीर करते रहें, तौज़ीह करते रहें, तावील करते रहें, तर्जुमा करते रहें। वो तहरीफ कुरान में नहीं है। अच्छा। मौजिज़ा अपनी जगह बाकी है, हिदायत के लिए बाकी है, और इसी कुरान के ज़रिए जहाँ हिदायत है वहाँ गुमराही भी है। युज़िल्लु बिही कसीरा भी है। सही। यहदी बिही कसीरा भी है। ये इसी के ज़रिए हिदायत भी है, इसी के ज़रिए गुमराही भी है। सही। ये मौजूद है। कल क़यामत के दिन हुज्जत होगा। ठीक है? ये आयत मौजूद थी। सही। वाज़ेह थी, आपको समझ में भी आती थी। ठीक है? तासुब आड़े आ गया। सही। ठीक है ना? हुज्जत। सही। अच्छा आगा, हमारे यहाँ कुरानिस्ट आपके यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं, जो उसूली बहसें करते हैं, रिवायात का बिल्कुल इनकार कर देते हैं। वो कुरान मजीद के हवाले से एक बात ये करते हैं कि हम और आप जब गुफ्तगू करते हैं तो हमें एक दूसरे की बात समझ आ रही है।
اگر قرآن خدا کی آخری حجت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے، تو خدا کی بات 1200 سال سے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کس درجے کا معجزہ ہے؟ غیر محسوس طریقے سے وہ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو محفوظ نہیں مان رہے. تو کیا ایک ہی طرح کی تفسیر ہونا یہ درست ہے یا محال ہے؟ یہ نہیں، میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، جتنا میں سمجھا ہوں دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی، یہ کہتا کون ہے؟ قرآنسٹ، منکرین حدیث. ہاں، منکرین حدیث. اچھا ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب کی تفسیر 1200 سال سے ہو رہی ہے، تو ہم جو گفتگو کرتے ہیں، زبان کا جو سیاق کلام ہے، اسلوب کلام ہے، ایک دوسرے کی بات کے 10-15 مطالب نہیں ہیں، خدا کی بات کے ہزاروں مطالب ہیں. تو خدا جو کہنا چاہتا ہے اس کی بات تو بے محل ہو جائے گی. تو کوئی ایک تفسیر ہونی چاہیے. نہیں، دیکھیں، سمجھ میں آتا ہے، نہیں آتا، سمجھ میں آتا ہے. اچھا، صحیح. ٹھیک ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ان پڑھ کو بھی سمجھ میں آتا ہے، پڑھے لکھوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس زمانے کے بدوؤں کو بھی سمجھ میں آتا تھا، آج کے زمانے کے ترقی یافتہ انسانوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے، صحیح. آج کے پی ایچ ڈیز کو بھی سمجھ میں آتا ہے. صحیح. ہر شخص کو اپنے اپنے حساب سے سمجھ میں آتا ہے. اچھا، یہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب رہ گیا کہ اس سے سوء استفادہ کوئی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. سمجھ میں اس کو بھی آتا ہے. ٹھیک. دیکھیں، آئے تطہیر سمجھ میں نہ آنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. جی، بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں، اس کے بعد آیت تطہیر ہے، سیاق جو تبدیل ہو رہا ہے، وہ سمجھ میں نہ آنے والا تو کوئی ایسا بیوقوف نہیں ہے. بن جاتے ہیں بیوقوف. صحیح. اپنے فائدے کے لیے الگ مسئلہ ہے. صحیح. نہیں مانتے، الگ مسئلہ ہے. ظاہر قرآن کا انکار کرتے ہیں، الگ مسئلہ ہے. صحیح. کرتے ہیں. جی، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبر نہیں ہے. یہ لوگ جبری ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں خدا جبرن ایک ہی معنی سب کو سمجھا دیتا، تو قرآن کی ضرورت نہیں تھی. صحیح. قرآن کے بغیر ہی خدا سب کو موحد بنا دیتا جبرن. جس طرح باقی کائنات میں تکوین میں جبر ہے، سورج ایک لمحے کے لیے بھی عصیان نہیں کرتا. ہاں، صحیح ہے. باقی ستارے، یہ زمین، کوئی عصیان نہیں کرتا. سب کو خدا کے اوامر دقیق سمجھ میں آئے ہوئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. لمحہ تو بہت بڑا ہوتا ہے نا عصیان نہیں کرنے کا. اس کائنات میں اتنے فرما بردار ہیں، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے نا. کہ اگر یہ میں اس کے میرے پاس تعبیر نہیں ہے، کتنی ظریف ترین جتنا بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اتنا بھی اگر یہ عصیان کریں، یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی. صحیح. لیکن انسان کو خود مختار بنایا ہے، خود انسان کو آزاد بنایا، انسان کو مکلف بنایا، انسان کو آزادی دی ہے. یہ انسان کا شرف ہے. ٹھیک ہے نا. اس آزادی کا حصہ یہ ہے کہ یہ میں نے کتاب دی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. عمل کرو. عمل نہیں کرنا تو نہ کرو. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اس پہ چلنا ہے. شکور بننا ہے، شکور بنو. نہیں بننا تو مل لیں گے تمہیں. صحیح. جا کہاں رہے ہو. صحیح ہے. اچھا آغا، روایت ایک مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ اکثر پیش کی جاتی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قرآن لے کر آئیں گے. تو میں نے اس پر تحقیق بھی کی اور شیعہ علماء سے اس کا موقف بھی جانا، لیکن آپ چونکہ اتھارٹی ہیں تو آپ اس کی مزید وضاحت فرما دیں روایت کی سند اور متن کی تحقیق سے ہٹ کر، کہ اگر ہم اس روایت کو صحیح مان بھی لیں تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کر آئیں گے یا روایت ہی باطل ہے؟ اس کو ذرا واضح کر دیں. یہی قرآن لے کے آئیں گے. اچھا، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا تو یہی ہے نا، جس قرآن کو رسول خدا نے تدوین کیا ہو تو امام مہدی یہی قرآن لے کے آئیں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب رہ گیا کہ اس قرآن میں لا رطب ولا یابس، جی جی، تبیان لکل شیء. جی جی، وہ ہمارے پاس وہ قرآن ہے. صحیح. قرآن وہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے لیے تبیان نہیں ہے، تبیان لکل شیء نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو وہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ تبیان لکل شیء لے کے آئیں گے. اچھا اچھا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کی تفسیر لے کے آئیں گے، اس کے علوم لے کے آئیں گے. صحیح. تو یہ معنی ہے. اس کے علاوہ ابھی ہمیں اس کے سند اور اس سے بحث نہیں ہے. صحیح. اور نہ ہی ہم نے یہ کہا کہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس قسم کی کوئی بھی روایت آپ پیش کریں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو میرے پاس بہت سی روایتیں ہیں، آپ کہتے ہیں میں پیش کرنا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر میں نے دیکھیں آپ نے پیش کی. جی جی. آئے رجم میں نے پیش نہیں کی. جی جی. ٹھیک ہے نا. تو ہم تو یہی ہے کہ بھائی سب اچھا ہے، چلیں سب مسلمان ہیں. وَإِلَّا دیکھیے فرض کر لیتے ہیں ہم کہ ہمارے ہاں فرض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں علماء قائل تھے تحریف کے. جی جی. فرض. ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا مجلسی صاحب. جی جی. ٹھیک ہے نا. باقی علماء کا آپ نے نام لیا.
کلینی کا نام لیا، اول قائل نہیں ہے، ٹھیک، فرض کر لیتے ہیں قائل ہے. صحیح. جی. ابھی جو علماء ہیں شیعہ وہ کیا کہتے ہیں؟ صحیح. ان میں کوئی قائل ہے؟ نہیں، وہ تو رد کرتے ہیں. کوئی بھی تحریف کا قائل نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ کو وہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ آپ کو یہ سب کیوں نظر نہیں آ رہا؟ صحیح ہے. آپ کیوں یہ اپنے میڈیا پہ پروپیگنڈے میں یہ کیوں نہیں کہتے آج ایک شیعہ بھی تحریف کا قائل نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ صحیح ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا، ایسا نہیں ہے، ہم نے صرف مثال دی ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا. اب آ جاتے ہیں آپ کی طرف، آپ کی طرف اسی بات کو سمجھانے کے لیے. اور اسے علامہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اردو میں پڑھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہے. آپ کے ہاں پہلے یہ نظریہ قائم ہوا کہ خدا جسم ہے. جی جی. صحیح. خدا جسم ہے اور خدا کی آنکھ میں درد ہوا تو فرشتے عیادت کے لیے آئے. ٹھیک ہے. خدا عرش پہ ہے، اب عرش پہ خدا بڑا ہوگا یا عرش بڑا ہوگا؟ جی جی. خدا بڑا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. وہ چاروں طرف سے لٹک رہا ہے، اور پھر خدا کے وہ بولنا بھی وہ نہیں ہے، فلاں اعضاء کے بارے میں نہ پوچھو، باقی سب پوچھو. ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی روایات، ان روایات پر نظریے کے مطابق مجسمہ. اس کے بعد مرحلہ آگے آیا علماء کا. علماء اہل سنت میں عقائد کی بحث چل رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ جو اللہ کے ہاتھ پاؤں آنکھ سب کچھ تھے، اور اللہ اسی طرح اترتا تھا آسمان سے جس طرح کے ممبر سے اتر رہا ہے، اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن ہو گئی، تطور ہو گیا، اس کی تھوڑی تصحیح کر لی. صحیح. ٹھیک ہے. خدا کے پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ایسے ہاتھ پاؤں نہیں ہے جیسے ہمارے ہیں. صحیح ہے نا. ایسا پاؤں ہے جہنم میں ڈالے تو پورا جہنم بھر جائے گا. صحیح. ٹھیک. وہ حل من مزید جو ہے جی جی وہاں تک آ گئے کہ ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں. اس کے بعد اب آگے جناب جسم کا انکار کرنے والے اور کہا جی جسم نہیں ہے خدا. اب ہم کس کے مانے؟ ہم آج کے اہل سنت کو کیا کہیں؟ مجسمہ کہیں؟ وہ سارے لا کے نہیں. صحیح. ٹھیک. یہ کہیں نہیں یہ اللہ کے جسم کے قائل نہیں ہے. صحیح. اچھا. شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ یہ تطور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے تعجب یہ ہے، ہونا اس کا الٹا چاہیے تھا. صحیح. بھائی ہمیں صحابہ سے صحیح عقائد ملنے چاہیے تھے، آہستہ آہستہ خراب ہونے چاہیے تھے. یہ تو الٹا ہوا ہے. اب صحیح ہو رہے ہیں. صحیح ہے. یہ تو الٹا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ شروعات کہیں سے غلط ہوئی ہے. صحیح. صحابہ نے شروعات نہیں کی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ بنی امیہ بنی عباس نے جو شروعات کی ہے، صحیح، وہ یہی شروعات ہوتی ہے. صحیح. آپ کی عقائد کی شروعات وہاں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہی خام بخام میں کہا جاتا ہے کہ ہم اس سے آگے سے لیتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے نا. اگر صحابہ سے لیتے ہیں تو خود رسول سے سیدھا لون. ہاں بالکل. صحیح ہے نا. اور رسول سے لینے جائیں تو رسول کہیں گے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. اب مجھ سے لینا ہے تو علی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ نے علی کو یکسر چھوڑا، صحابہ علی کو یکسر نہیں چھوڑ سکتے تھے. بنی امیہ ہے جو علی کو یکسر چھوڑ رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ممکن نہیں تھا. صحابہ نے سنا ہوا ہے علم یہیں سے ملے گا. ٹھیک ہے نا. ممکن نہیں ہے جو صحابہ کہہ رہے ہیں لولا علی، وہ علی کو چھوڑ دیں علم لینے میں. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اقتدار ان کی مجبوری تھی، علی کو اقتدار کو کے لیے چھوڑ دیا علی کو تنہا، لیکن علم کے لیے تو ان کو پتہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. لیکن بنی امیہ جو امیر مومنین پہ سب و شتم کرتی رہی ہو، انہوں نے جو عقائد بنائے ہوں گے وہ ایسے ہی بنیں گے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ عقائد ٹھیک ہوتے رہے. آج میں یہ چیزیں پیش کرنا شروع کر دوں اور میں کہوں یہ مجسمہ ہے. صحیح. میں صحیح نہیں ہوں، میں خائن ہوں. اور یہ بھی نہیں بتا رہا ہوں میں لوگوں کو کہ یہ ایسی کوئی کہانی ہے. جی جی. کوئی یہ تصور چلا ہے
پہلے بیچارے ٹریپ ہو گئے تھے، بنی امیہ نے امت کو گمراہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ علماء نے محنت کی، اس ٹریپ سے پھنسے نکلے اور انہوں نے اصلاح کی اور ابھی ٹھیک مسلمان ہو گئے، مجسمہ اب نہیں رہے۔ جی جی مجھے یوں کہنا چاہیے، نہ کہ میں وہ دکھا کے کہوں یہ دیکھو مجسمہ، یہ دیکھو نجیس، یہ دیکھو توحید کو نہ ماننے والے۔ صحیح صحیح۔ اچھا آقا، آپ نے ماشاءاللہ وضاحت فرمائی۔ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے مزید ایک سوال سامنے آتا ہے کہ آپ کے ہاں دو گروہ پائے جاتے ہیں، اصولی اور اخباری۔ تو جو اخباری ہیں وہ آئمہ کی روایات پر زیادہ زور دیتے ہیں، جبکہ آئمہ کی نسبت سے یہ روایت موجود ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے اقوال کو قبول کرو، لیکن اخباری یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھے کہ آئمہ کے اقوال کی روشنی میں۔ آپ کے والد گرامی نے بھی قرآن مجید کی جو تفسیر کی ہے وہ عربیت کو سامنے رکھ کر، سیاق کلام کو سامنے رکھ کر، ربط کلام اور نظم کلام کو سامنے رکھ کر، لیکن معذرت کے ساتھ ان پر بھی بعض مقامات پر میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ یہ منکر حدیث۔ تو اس کو اگر آپ واضح فرما دیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربیت کا ذوق ہونا چاہیے یا آئمہ کی روایات بھی حفظ ہونی چاہیے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیے، جو اخباری ہیں ان کا یہ کہنا نہیں ہے اچھا، کہ ہم اخبار لیں گے قرآن نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ صحیح، لیکن اخباری کے مقابلے میں قرآن نہیں آتا، اخباری کے مقابلے میں اصول آتا ہے۔ اچھا اچھا، صحیح، لیکن آپ نے جو تصویر پیش کی نا، جی آپ نے اخباریوں کو قرآن کے سامنے رکھ جی دیا۔ جی، ٹھیک ہے؟ نہیں، فقہ کے لیے ہے یہ بھی، عقائد کے لیے بھی، قرآن سے تفسیر سے استفادے کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تفسیر میں تفسیر لکھنے والوں کی مختلف روش ہے، اس میں تفسیر روایی ہو تو پھر وہ روایت کا زیادہ جی سہارا لیتے ہیں، جو تفسیر روایی نہیں ہے، تاریخی ہے، عقائدی ہے یا فلسفی ہے یا ادبی ہے، وہ ایک تفسیر کی اپنی اپنی نہج، ٹھیک ہے نا؟ صحیح، تو اخباری آپ انہیں کہیں گے جن جو تفسیر کرتے ہوئے روایات پر زیادہ اتکا کرتے ہیں، وہ ہو گیا اخباری۔ اخباریوں کا مقابلہ اصولیوں سے ہے، اچھا ٹھیک ہے اچھا، نا؟ صحیح، کہ اصول ہیں جن اصول پر ہم فقہ کو استنباط کر سکتے ہیں، صحیح، یا نہیں ہم نے سارا کا سارا اخبار پہ تکیہ کرنا ہے۔ صحیح، اخبار پہ تکیہ کر کے اگر صحیح حدیث کہہ رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک نا، ہے، تو قرآن صحیح حدیث کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی ہے۔ اچھا اچھا، قرآن کا ظاہر ہے، وہ ظاہر تو یقیناً اتنا حد تک ہم قرآن کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن بغیر معلم کے سمجھنے کا کوئی قائل ہے؟ رسول خدا کے تعلیم کے بغیر کوئی قرآن کو سمجھنے کا قائل ہے؟ صحیح، کوئی بھی قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے پہلے کہا، قرآن کلیات بیان کرتا ہے، قرآن 2 رکعت نماز تک تو نہیں ہے قرآن میں، ہاں بالکل، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہم نے کس سے لینا ہے؟ رسول سے لینا ہے۔ بالکل، ما آتاکم رسول فخذوہ، جی جی، ٹھیک ہے نا؟ ما آتاکم رسول، تو یہ رسول کی طرف ہمیں قرآن بھیج رہا ہے۔ ہم قرآن اور رسول، ٹھیک ہے، آپ اخبار جب کہتے ہیں تو پھر سنت ہے نا، رسول ہے، جی حدیث ہے، جی جی، ان کو مقابلے میں نہیں رکھ سکتے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے جو تصویر پورٹریٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو لیں یا اخبار کو لیں، نہیں، اخبار کے ذریعے قرآن کو لو، اچھا اچھا، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسا وہ تو نہیں ہے۔ ہاں ہاں صحیح ہے، ہاں، اس میں پھر ہر جگہ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو متشدد ہوں، ٹھیک ہے نا، افراد کرنے والے، تفرید کرنے والے ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ وہ آ کے کہیں کہ ہم کیونکہ اخباری ہیں اس لیے یہ خبر جو کہ صحیح نہیں ہے یا صحیح ہے یا فلان ہے، اس کی بنیاد پہ ہم قرآن بھی نہیں مانتے، وہ اخباری نہیں ہے، وہ وہی شواذ ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہیں کہ اخباری ایسے ہوتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تشیع میں جو اخباری علماء تھے وہ ایسے ہیں، نہیں، ایسے نہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اصولی ایسے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اصولی میں بھی کوئی شاذ ہو سکتا ہے، اخباری میں بھی کوئی شاذ ہو سکتا ہے، وہ شاذ جو ہے وہ مکتب کی ترجمانی نہیں ہے، صحیح۔ سیکنڈ لاسٹ کوسچن انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے نظم کے حوالے سے، ربط کلام کے حوالے سے اور سیاق کلام کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ قرآن کی آیات کا سیاق ہے یا قرآن مجید کی آیات کا جو تاریخی پس منظر جس کو ہم اسباب نزول کہتے ہیں، قرآن کی آیت کے مدعا کو سمجھنے کے لیے شان نزول ہی ضروری ہے اور اصل ہے قرآن کے الفاظ، اس کی عربیت، اس کا سیاق اور اس کا ربط کلام یہ ثانوی چیز ہے؟ یہ شان نزول مسترد ہو سکتا ہے، قرآن کے الفاظ اور اس کی عربیت اور سیاق مسترد نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اس میں ہر چیز اپنے مقام پر ہے، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہے. اگر ان میں تعارض ہو جائے تو پھر تعارض کی شکل میں ہے, وَإِلَّا نہیں ہے. صحیح. یعنی یہ تعارض نہ ہو اور ہم کہیں ہم سیاق کو لیں یا شان نزول کو لیں, اگر تعارض نہیں ہے تو لے لیں, تو دونوں کو لیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہ صرف مقام تعارض ہے. تعارض میں پھر وہ تعادل و تراجی ہیں, اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ کس کی دلالت قوی ہے. نص کو ہم لیں گے, ظاہر کو نہیں لیں گے, اور اس کی طرح پھر وہ ہے, یعنی اس کی اپنی تفصیل ہے. صحیح. لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم اس کو لیں گے یا اس کو لیں گے. صحیح. ہم دونوں کو لیں گے. ٹھیک ہے نا. شان نزول بھی بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شان نزول جہاں حتمی ہے اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں شان نزول حتمی نہیں ہے, روایت ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا یہ شان نزول ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. وہ لیں گے, پھر اس کے سامنے قرآن کا ظہور ہے. ٹھیک ہے نا. اگر قرآن کا ظاہر ہوا تو پھر یہ شان نزول اور قرآن میں تعارض نہیں ہو رہا ہے, قرآن اور حدیث میں, روایت میں تعارض ہو رہا ہے. اچھا اچھا, صحیح. اس کو یوں سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم یہ نہیں کر رہے ہم شان نزول کو رد کر رہے ہیں. شان نزول کیسے رد کر سکتے ہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے نا. شان نزول ثابت نہیں ہوا ہے. اچھا اچھا, صحیح. ٹھیک ہے. جب تعارض ہو گیا تو یہ شان نزول آیا, ایک راوی نے ہمیں بتایا, ٹھیک ہے نا, کہ اس کا یہ شان نزول ہے. بالکل. اگر حتمی شان نزول ہے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ تعارض نہیں رکھے گا. سیاق قرآن کے ساتھ, ظہور قرآن کے ساتھ کبھی بھی تعارض نہیں رکھے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کا اپنا اپنا محل ہے, اس میں کوئی تعارض بھی نہیں. اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شان نزول صرف تفسیر کرنے میں رہنمائی کرتا ہے, اصلاً وہ تفسیر کے لیے حجت نہیں ہے, اصلاً الفاظ ہی ہیں؟ دیکھیے, شان نزول اگر کوئی مورد ہے تو قرآن خاص نہیں ہو جاتا اس مورد کے ساتھ. اچھا اچھا, صحیح. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. شاید یوں کہنا چاہ رہے ہیں آپ. جی جی. ٹھیک ہے نا, کہ ایک شان نزول ہے, ہم کہ شان نزول یہ مثلا فلاں کے بارے میں آیا ہے تو ہم کہیں بس اب یہ اسی کے لیے, ہم سے کوئی تعلق نہیں. جی جی, بالکل. نہیں, ایسا نہیں. اچھا اچھا, صحیح. ٹھیک ہے نا. جو بھی آیت ہے اس کا جو شان نزول ہے اس مورد میں نازل ہوا ہے, لیکن اس کا حکم عام ہے. عام ہے, صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کا حکم عام ہے, اس کے عام حکم اس کے اپنے ظواہر کے مطابق. صحیح. اس کے ظواہر کے ساتھ ہم قرآن کو لیں گے, ہمیں جب صحیح حدیث ملے گی اس کی تفسیر میں اسے بھی لیں گے. صحیح. ٹھیک, اس کے مطابق عمل کریں. صحیح. چلیں آغا, آخری سوال آپ کی خدمت میں. ہمارے ہاں جو یہ اختلافات ہیں اہل تسنن اہل تشیع کے مابین, پوری امت مسلمہ مسائل سے دوچار ہے, تو آپ امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, بالخصوص اس الزام سے متعلق بھی کہ امامیہ ہوں یا اہل تسنن ہوں, دونوں ایک دوسرے کی مستند کتابوں کا مطالعہ کریں یا مستند علماء سے آ کر ملیں اور غلط فہمیوں کو دور کریں. وہ نوجوان نسل جو واقعتاً علم سے شغف رکھتی ہے, الزامات کو دور کرنا چاہتی ہے, ان کے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ وہ اس خلفشار سے نکل جائے؟ نہ علماء سے ملنے کی ضرورت ہے, نہ کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے, قرآن پڑھ لو. ماشاءاللہ. قرآن کہہ رہا ہے تحریف نہیں ہو سکتی ہے. صحیح ہے. جو بھی تحریف کا الزام لگا رہا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے, اسے مسترد کر. ماشاءاللہ. صحیح. 2 2 4 ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. ہم نے پہلے کہا قرآن معجزہ ہے, خدا کا معجزہ ہے, ہم نے سمجھایا, دوبارہ اس کو تکرار نہیں کرتے. صحیح. ٹھیک ہے نا. قرآن میں تحریف ممکن ہی نہیں ہے. قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے. صحیح. یہ تمام علماء اسلام کا نظریہ بھی ہے اور قرآن کا بھی ہے, صریح ہے قرآن ہے. صحیح. اب چھوڑو علماء کو, ہم نے ابھی قرآن اور روایت میں جب تعارض آیا تو ہم نے کہا روایت تو چھوڑو. بالکل. ٹھیک ہے. تو علماء کو کیا بیچتے ہیں؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ ان کے پاس جا کے ان سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں, وہ کیا ہوتے کون ہیں کچھ کہنے والے. صحیح. ٹھیک ہے. آپ قرآن کی طرف جائیں, اور جو قرآن کے خلاف بات کر رہا ہو, جس مرضی فرقے سے ہو, جس مرضی لباس میں, اسے مسترد کر دو. صحیح. جو تفرقہ پھیلا رہا ہے, اور آج کل کے حالات میں شاید لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آ جائے, اسرائیل اور یہ جو صہیونیت سامنے آئی ہے, وہ اپنی درندگی کا مظاہرہ کر رہی ہے, یہ تفرقہ پھیلانے والی یہ ہیں. صحیح. ابھی یہ نتنیاہو ابھی تفرقہ پھیلا رہا ہے انہی ایام میں. جی جی. کیونکہ پہلے ان کے ایجنٹ پھیلا رہے تھے, اب بات ان کے اپنے اوپر آ گئی ہے تو خود کر رہے ہیں. جی جی. تو یہ تفرقہ پھیلانے والے, ٹھیک ہے, میں ایک موقف رکھتا ہوں اپنا, میں موقف پیش کرتا ہوں, یہ تفرقہ نہیں. بالکل. یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے تحریف کے بارے میں پوچھا, ہم نے تحریف کے بارے میں اپنا موقف رکھا, یہ تفرقہ نہیں. لیکن تحریف قرآن کو لے کر ہم تفرقہ پھیلانا شروع کریں اور الزام لگانا شروع کر دیں کہ آپ تحریف کے قائل ہیں, اور میرے پاس تو دلائل بہت زیادہ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس تو شاید 1 2 چیزیں ہوں
میرے پاس اس کا جواب موجود ہے، میرے پاس جو ہے اس کا آپ کے پاس جواب بھی شاید نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے، تو میں یہ الزام لگاؤں گا تو کس کے حق میں لگاؤں گا؟ اسرائیل کے حق میں، دشمن اسلام کے حق میں. صحیح. الزام کس پہ لگا رہا ہوں؟ صحیح. قرآن پہ. بے شک. ٹھیک ہے، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان کر دوں. فرض کریں آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، اس پہ الزام لگ رہا ہے اور آپ بھی اچھل اچھل کے اس الزام کو دہرا رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. ممکن ہے؟ نہیں، مطلب چھپاؤ. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے یار یہ الزام دشمن لگا، یہ میری ناموس ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا؟ واہ. تو یہ جو قرآن پہ الزام لگا رہے ہیں، میں نے پہلے کہا شیعوں پہ کوئی الزام نہیں ہے. صحیح. تو خدا پہ ہے. خدا پہ ہے. صحیح. قرآن پہ ہے. قرآن، یہ الزام قرآن پہ آ رہا ہے نا کہ قرآن کا اعتبار آپ کم کر رہے ہیں. بے شک. خدا کہہ رہا ہے یہ تحریف نہیں ہو سکتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں اس میں تحریف ہو چکی ہے. ہو چکی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ اور 10 پارے اضافہ ہو گئے، ان کے اتنے پارے ہیں. یہ خدا کہہ رہا ہے ایک سورہ نہیں لا سکتے، یہ 10 پارے لے آئے. صحیح صحیح صحیح. تو قرآن کی طرف جائیں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن جس کی طرف بھیجے پھر وہاں چلے جاؤ. ماشاء اللہ. صحیح. قرآن کی طرف جائیں کا مطلب یہ نہیں ہے صرف یہیں تک رہے. صرف یہیں تک. صحیح. جو قرآن کے اس پہ مانو نا. ٹھیک ہے، تو قرآن کہاں بھیجے گا؟ صحیح. رسول کی طرف. رسول کدھر بھیجیں گے؟ ثقلین کی طرف. باشا. صحیح. تو یہ سیدھا سا راستہ ہے، واضح ہے، اظہر من الشمس ہے. اس میں نہ کسی کو کوئی شک ہے، نہ کسی کو کوئی شبہ ہے، نہ کوئی رد کر سکتا ہے. کسی سے ہی پوچھ لیں صحیح کہ اگر قرآن کے پاس جائیں، قرآن رسول کے پاس بھیجتا ہے نہیں بھیجتا؟ دو چار مجھے بتاؤ، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر. بے شک. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کے پاس جاؤ تو قرآن رسول کے پاس بھیجو. حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ کہتا ہے جاؤ رسول کے پاس. رسول کے پاس آئے. صحیح. وہ رسول کیا کہتے ہیں؟ آپ تو پردہ فرما جائیں گے قیامت تک، ہم کیا کریں گے؟ بالکل. انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی. صحیح. بے شک. اب وہ عطرتی میں سے عطرتی نکال کے سنتی لگا دیتے ہیں. سنت بھی کیا ہے؟ سنت بھی وہی عطرت. بے شک. صحیح. ٹھیک ہے، بالکل. دیکھیں اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لفظ چینج کر لیں تو کیا حرج ہے، سنت بھی تو وہی عطرت ہے. جو رسول نے فرمایا وہی کہنا پڑے گا.